السلام علیکم خواتین و حضرات، شاز خطری کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت حج مبارک، اور جن جن لوگوں نے اس سال یہ سعادت حاصل کی ہے ان کو میری طرف سے اسپیشل مبارکباد کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت کی ہے جہاں ہر مسلمان جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ حج ایک مکمل نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کرنے کا مقصد خود قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حج کے بیسک کانسیپٹ کو سمجھیں تاکہ ہم اس حساب سے جو اس کی اصل غرض و غایت تھی حج کی، اس پہ ہم عمل کر کے بنی نوع انسان کی منفعت کے لیے کچھ کام کریں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن شریف میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں بتایا ہے وہاں وہاں انسانوں کا ذکر آیا ہے۔ حج بیسیکلی ایک سالانہ کانفرنس ہوتی تھی جس میں بنی نوع انسان کے مسائل کو حل کرنے کی تجویز دی جاتی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے پورے سال کا ایک پروگرام منتخب کیا کرتا تھا۔ مناسک حج بہت ضروری ہیں، جن میں یہ سب مناسک آ جاتے ہیں کہ طواف ہو گیا ہے، آپ سارے جتنی بھی ان میں مناسک ہیں وہ سب آپ ادا کریں، لیکن بنیادی نقطہ یہی ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے جو انسان وہاں پہنچے ہیں دیکھنے کے لیے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کی تجویز فرمائی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حج اور انسانوں کے درمیان کیا باتیں بتائی ہیں تاکہ ہم ان باتوں سے قرآن کے اصل حقائق کو جانتے ہوئے فائدہ اٹھائیں اور پھر آہستہ آہستہ امت مسلمہ انسانوں کے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک اچھا کوئی طریقہ کار وضع کریں اور سارے مسائل حل کریں، خاص طور پر بھوک، پیاس اور خوف کا جو عذاب نازل ہے اس وقت امت مسلمہ پر، اس کو ختم کرنے میں حج بہت بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 19 سے سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان سب سے پہلے انسان ایک سنگل امت تھا، ان میں کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی دوسرے فرقے نہیں تھے اور کوئی مذہب اور کوئی ریلیجن کچھ نہیں تھا، ایک انسان تھے، خالی انسان تھے۔ بالکل اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سارے انسان ابتدا میں ایک ہی امت تھے، ان کا سب کا تعلق ایک ہی امت سے تھا، پھر ان پر نبی بھیجے گئے تاکہ ان کو صحیح راہ راست پہ لے جایا جا سکے، ان پہ کتابیں نازل کی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ انسان جو تھے وہ ایک ہی امت تھے، ایک ہی بنی نوع تھی، ان میں کہیں تفریق کسی صورت پہ نہیں تھی۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیت اللہ کو انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے امن کی جگہ بنائی اور مقام ابراہیم پر لوگوں کو زندگی کے رکوع اور سجدے کی وہ پاکیزہ جگہ قرار دی جہاں وہ ان کی زندگی کے بنیادی فیصلے ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت عرصہ پہلے آ چکے تھے سارے نبیوں میں، اور یہ جو مکے کی جگہ تھی اس وقت وہ بھی موجود تھی، اسلام سے پہلے بھی وہ وہاں موجود تھی، وہاں پر ان کی طواف ہوتا تھا، حج ہوا کرتا تھا۔ تو وہ حج اسی سلسلے میں ہوا کرتا تھا کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہاں پر کچھ ڈیسیجن ہوتے تھے، وہاں پہ کچھ فیصلے ہوا کرتے تھے جس سے امت مسلمہ یا امت یا انسانوں کی بھلائی کا ایک راستہ نکلتا تھا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں 37ویں آیت پر 37 میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس مکے کی وادی میں جب انہوں نے ایک چھوٹی سی بستی قائم کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وادی جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی، بالکل غیر زرعی زمین تھی، اس میں انہوں نے اللہ کا ایک گھر بنایا تھا تاکہ وہاں کے لوگ نظام صلاۃ کو فالو کرتے ہوئے، ان کو یوز کرتے ہوئے، نظام صلاۃ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے راستے بنائیں، ان کو رزق مہیا ہو، اور وہ اس کی وجہ سے جو رزق آتا ہے اس کی وجہ سے
اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کام کروایا تھا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا تھا، پہلا گھر اللہ کا تعمیر کیا تھا، اور انہوں نے پھر اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ کاش کہ یہاں کے رہنے والے نظام صلاۃ پر عمل پیرا ہوں اور اس کی بدولت ان کو کھانا ملے، اس کی بدولت ان کو مختلف قسم کے فروٹ پھل وغیرہ ملیں، اور تاکہ وہ تمہارا شکر بجا لیں۔ ایک دوسری جگہ سورہ المائدہ میں 5ویں سورہ کی 97 آیات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو انسانوں کے لیے ایک قیام کی جگہ بنائی گئی، جہاں پر دنیا کے سارے انسان آ کر رہ سکتے ہیں، وہاں پر قربانی کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخصوص جگہ بنائی ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، جہاں وہ آئیں اور وہاں پر وہ ٹھہریں اور وہ مظاہرہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس حج کا مقصد کے لیے تجویز کیا تھا۔ ہاں، اس میں ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف یا اس جگہ کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے لیے یہ جگہ حرام قرار دی گئی تھی، ان کے لیے یہ جگہ ممنوع قرار دی گئی تھی۔ باقی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے یہ جگہ کھلی اور اوپن تھی تاکہ سب لوگ مظاہرہ دیکھ سکیں۔ اب جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں کہا ہے کہ انسان پوری دنیا سے انسان حج کرنے آئیں گے، کچھ پیدل آئیں گے تو کچھ اونٹوں پر آئیں گے، لیکن پوری دنیا سے انسانوں کی ایک فوج ہوگی جو آئے گی حج کرنے، جہاں وہ حج کے فرائض انجام دیں گے اور اس کے نتیجوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے آئیں گے، اور انہی منفع بخش چیزوں کے مشاہدوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ حج کی آیت 28 میں بیان فرمایا ہے کہ یہ منفع بخش چیزیں جو حج کے دوران حج کی مناسبت سے ہوں گی ان کو مشاہدہ کریں گے، اور انہی کی بدولت ان کو رزق باہم مہیا ہوگا۔ ان تمام قرآنی آیاتوں کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، یا جسے ہم آج حج کی زیارت کہتے ہیں، حج کہنا کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی برکت کے لیے کھولا تھا، انسانوں کی ہدایت کے لیے تھا، تاکہ پوری نوع انسانی اس ایک نقطہ ماسکہ جو تھا پوری دنیا کا، اس سے فائدہ اٹھائے۔ آج صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہمارے مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم نے کہیں پر بھی کسی طرح سے بھی ہمیں کہیں سکون نہیں ہے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، چاہے آپ کوئی نام لے لیں۔ اس کے علاوہ ہمارے مسلمان ملکوں میں، پاکستان میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان میں جنگ فساد چل رہا ہے، خواہ مخواہ کی ایک ٹینشن کریٹ کی ہوئی ہے لوگوں نے، کنہوں نے کی ہوئی ہے؟ ہم خود نے کی ہوئی ہے۔ ہم مل کر اگر اس کا سولوشن کرنا چاہیں تو حج ایک ایسی بین الاقوامی کانفرنس ہے جہاں پر ہم سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو کر فنڈز تعمیر کریں۔ مثال کے طور پہ ہر سال حج ہوتا ہے، اس میں ساری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، پاکستان سے، بھارت سے، پوری دنیا سے آتے ہیں ایک جگہ اکٹھے ہو کر، وہاں پر یہ دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن ان سب کا نتیجہ دیکھیں کہ ہم اتنے 100 سالوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں، اور اتنے 100 سالوں سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ لوگ ہمیں، امریکہ ہو گیا، بھارت ہو گیا، دوسرے ملک ہو گئے، اسرائیل ہو گیا، ہمیں ناکو تلے چنے چبوا دیے۔ اس طرح ہمیں رہنے کی عادت ہو گئی ہے، شاید ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، لیکن اس کا سولوشن یہ ہے کہ اس بین الاقوامی کانفرنس کے دوران یہ فیصلے ہوں کہ ایک سال میں آپ ایک ٹارگٹ مقرر کریں۔ فار ایگزامپل کہ کشمیر کا جو ایشو اب چل چکا ہے، 75 سالوں سے چل رہا ہے، تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کا، جو وہاں آتے ہیں انسانوں کا، کہ ہم سب مل کر تھوڑے پیسے جمع کریں گے، سب دیں گے، ایک بینک کو پیسے دیں، جو بینک سے جو پیسے بنیں گے ان سے اس طرح کی کوئی چیزیں خریدی جائیں جو کشمیریوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو لوگ آنا چاہیں وہ لوگ وہاں پر والنٹیری طور پہ کام کر سکیں، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا وغیرہ دلا سکیں، آرمی وغیرہ سے ان سے ڈسکشن کر سکیں، کوئی وکیل کر سکے، کوئی بڑا کوئی وینچر ہو جائے، اور ہر سال ہر ملک کے لیے ہر مسئلے سولو ہوں۔ یا سعودی عربیہ میں پانی کی قلت ہوگی،
ہم مل کر ایسا فیصلے طے کریں کہ سعودی عربیہ میں پانی کی مسئلہ نہ ہو، یا ساؤتھ افریقہ میں کسی بھی افریقی مسلمان اور ہندو یا کافر جس کو نام دے انسانوں کے ملک میں کوئی مسئلے درپیش ہیں، ان کا سولوشن نکالو، آپ کا حج کا اصل مقصد ہو جائے گا پورا۔ ہم حج کرتے رہتے ہیں، یہ مناسک تو امپورٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ سوچیں کہ ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں ہر چیز میں، کیونکہ یہ جو حج ہم کرتے ہیں اس کا جو اصل مقصد تھا کہ آپ مل کر انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں۔ کوئی انوینشن کر دی کسی نے، کوئی کینسر کا رزلٹ آ گیا، کسی کا کینسر کا کوئی ایسی مشین بنائی ہے، کوئی ایسی میڈیسن بنائی ہے جس سے ہیومن بینگز کو فائدہ ہو، فیوچر میں اس کے کینسر کا کیور ہو جائے، ایسی کوئی چیز ہو گئی، اس پہ فنڈنگ ہو، اس کا ذکر ہو حج کے دوران کہ بھائی یہ ہوا ہے، اس پہ صلو علیہ ہونا چاہیے، اس کی منفعت ہونی چاہیے، اس کو پریز ملنا چاہیے وہاں سے، بنسبت ہم اس کے اگینسٹ میں اس طرح کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے قرضے وغیرہ اٹھا کر حج کرنے چلے جاتے ہیں، مشکلات سے خواریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر بھی حج پہ جاتے ہیں، راستے میں گاڑی کو پولیس والے نے پکڑا، تھوڑی رشوت دے دی، بس حج پہ جانا ہے، سڑک معذرت کے ساتھ کسی کو برا نہ لگے، لیکن یہ سب ہمارے خون میں رچ بس گیا ہے۔ ان حج کے فائدے، اس طرح تو حج کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک رستہ بنایا، ہمارے سامنے کھلی کتابیں ہیں، ہم کیوں جائیں اقوام متحدہ میں جب کشمیر کا ایشو آیا ہے، جب اقوام متحدہ نہیں مانتی ہے باتوں کو، انہوں نے 75 سال تک اس پہ انڈے کے اوپر بیٹھے رہے ہیں، نہ روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں، جو مرضی آتی ہے اس کی کرتے ہیں، ہم کیوں کسی کو کرنا چاہیے؟ ہمارا اپنا دین مذہب ہے، ہم اپنا حج ہے ہمارا، ہم مل کے وہاں فیصلہ کر لیں کیا کرنا ہے۔ جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں اتنے لوگ اگر یہ اتر گئے کشمیر میں تو انڈیا پورا فتح کر سکتے ہیں۔ یہ تو صرف ہماری ڈر ہو گیا ہمیں، ہم صرف ان کو عبادات کو صرف مذہبی رسومات سمجھ لیے۔ اصل تو حج کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہر سال ایک نئی چیز کریں جس سے دنیا کے انسانوں کو فائدہ ہو، ان ہاتھوں کو کاٹیں جو انسانوں کو دبوچ رہے ہیں، مارتے ہیں۔ ہم وہ نہیں کر رہے، ہم صرف حج کرتے ہیں، پیسے کچھ جوڑے، حج فرض ہے، جہاز میں گئے، کر کے آ گئے، دیٹس اٹ۔ ہم سب کو مل کر اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اچھا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔